حمداللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ 24 نومبر سے 26 نومبر تک جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ بات اب 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے نکل کر براہ راست تصادم تک چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات 26ویں آئینی ترمیم سے شروع ہوئی، 26 نومبر پر ختم ہوئی۔ جی اب 26 کا ہندسہ بے انصافی کر رہا ہے، یا ہم سیاستدان اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بے انصاف ہیں، یا مارنے کے لیے صرف عوام ہے؟ دیکھیے، فارس بی بنیادی طور پر آئینی طور پر ہر پارٹی کو احتجاج کرنے کا حق ہے، یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ہر پارٹی کی طرز سیاست اپنی ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا حکمت عملی بنائی، لیکن جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، اسلام آباد تک آنا، اس پر کیوں پابندی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر فرض کرے پیپلز پارٹی کل اعلان کرے اپوزیشن میں جماعت ہو کہ میں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے، کیا حکومت اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ دے گی۔ اگر جمعیت علماء اسلام اعلان کرے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، کیا حکومت اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ دے گی۔ ایک فرق ہے، ایک سیکنڈ صرف، آپ نے پی ٹی آئی کی حکمت عملی پہ بات کی، آپ کو لگتا ہے وہ درست ہے؟ ابھی عقیل ملک بھی کہتے ہیں سر آپ نے بڑے لانگ مارچ کیے، جے یو آئی ایف نے، وہ پرامن تھے، وہ افہام و تفہیم سے ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ پرتشدد یا خونی کیوں ہو جاتا ہے؟ میری عرض سنیں نا، جب وہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، پھر آپ جیسے ابھی انہوں نے 24 نومبر کا اعلان کیا، ہم نے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے اسلام آباد کو کنٹینروں کے محاصرے میں لیا، اور آپ نے اعلان کیا، آپ کے وزیر داخلہ نے، آپ کے وزیر اطلاعات نے، حکومت نے، کہ اٹک کے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں، اگر بڑھے تو گولی ماروں گا، کہا یا نہیں کہا؟ طاقت کے زور سے روکوں گا آپ کو۔ پھر اٹک سے یہ بات آپ نے کیوں کی؟ آپ نے ان کو اور اشتعال میں لایا۔ تو جب آپ ادھر اشتعال میں لانے کی کوشش کریں گے، گولی کی بات کریں گے، طاقت کی بات کریں گے، تو وہ تو انسان تو جذباتی ہوتا ہے، یہ تو انسان کا فطری عادت ہے۔ قیادت فرض کرے وہ جذباتی نہیں ہے، لیکن ورکر کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو لہٰذا یہ اصل بنیادی چیز یہ رویہ ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اٹک کے آگے آپ نہیں آ سکیں گے، تو سوال یہ کیسے آ گئے؟ بالکل پوچھوں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ 26 نمبر کے آگے نہیں آ سکیں گے، وہاں سے بھی یہ کیسے آ گئے؟ ڈی چوک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ماروں گا، پھر آپ نے راستہ دیا، پھر جب یہ ڈی چوک تک پہنچے آپ نے کہا کہ ماروں گا، لیکن کنٹینروں پر فوج کے سپاہی کھڑے تھے، وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اوپر لے کے آتے تھے۔ تو آپ کا رویہ مارنے کا تھا، اس کا رویہ ویلکم کا تھا۔ پھر آپ بتائیے، اس ملک میں ایک حکومت ہے، 2 حکومتیں ہیں، ایک فورس ہے یا 2 فورسز ہے، ہر ایک کا اپنا رخ ہے۔ ہم اس رویے کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ یعنی اگر تحریک انصاف کے کارکنوں نے آپ پر گولی چلائی، یا کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھا، یا کسی کے ہاتھ میں راکٹ لانچر تھا، انہوں نے گولی چلائی تو ٹھیک، لیکن کہاں ہے کہ انہوں نے گولی چلائی؟ آپ نے کیوں چلائی گولی؟ ایک بات۔ دوسری بات نہیں، میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں نا، کنٹینر پر جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جی بالکل، فوٹیج سب نے دیکھا، ہاں، تو ایک طرف فوج کے سپاہی ان کو اٹھا کے کنٹینر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کنٹینر سے پھینک دیا اس کو، کیوں پھینکا؟ کنٹینر نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک آدمی ہے، میں اگر ادھر ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، میں تو کنٹینر پر پڑھوں گا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مطلب ریاست کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے جلسے آپ کے، کتنے جلسے ہوئے کہ کنٹینر پر قیادت نماز پڑھتے ہیں۔ اس حکومت کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا کہ جو شہادتیں ہوئی اور جو پی ٹی آئی کوٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہلاکت ہو گئی، میری بات تو سنیے نا، آپ حکومت کی رویہ تو ذرا دیکھیے نا، کرتے کیا یہ بھی بتائیں نا، کیا کرنا چاہیے تھا، ان کی بتائیں بھی۔ ان کو اجازت دینی چاہیے تھی، ان کو اجازت دینی چاہیے، یعنی اگر آپ نے ان کو سنجانی میں جلسے کی اجازت دی تو آپ F9 پارک میں جلسے کی اجازت دیتے، وہ جلسہ کرتے، پھر چلے جاتے، 1-2 دن بیٹھ جاتے، کون سا آسمان گرتا؟ بشرا بی بی نہیں مانی نا، انہوں نے کہا تھا ڈی چوک، میری بات سنیے، اور اسی لیے راستے کھولے تھے۔ وہ تو حامد رضا صاحب بات کریں گے کہ بشرا بی بی نہیں مانی یا کس نے نہیں مانی۔ جب آپ گولی کی بات کرتے ہیں، جب آپ گولی کی بات کرتے ہیں، جب آنسو گیس اور شیلنگ چلاتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا پھر؟